انجمن احیاء دین کی 75ویں سالانہ جشن تاسیس کے موقع پر حفاظ کرام کی دستار بندی کی گئی۔ اس موقع پر 54 حفاظ کرام کو اسناد تقسیم کیے گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر اویس بخاری سے ہمارے نمائندے منصف محمد اقبال کی خصوصی بات چیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، عاجز ڈاکٹر اویس بخاری آپ حضرات کی خدمت میں عرض گزار ہے کہ مدرسہ حفاظ انجمن احیاء دین جو 75 سال سے اپنی دینی، ملی اور سماجی خدمات انجام دیتا آ رہا ہے، جس کے شعبہ حفظ سے سینکڑوں کی تعداد میں علماء کرام، حفاظ کرام فارغ ہو کر کے یہاں سے تکمیل فراغت کے بعد اعلیٰ درجات کی منازل کی طرف، اعلیٰ ڈگریوں کی طرف تشریف لے گئے ہیں، اور اس کے 75 سال کی تکمیل کے موقع پر ڈائمنڈ جوبلی تقاریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اور اس ضمن میں آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ آج جلسہ عطائے خلعت و تقسیم اسناد رکھا گیا، اور جس میں 54 حفاظ کرام کو عطائے خلعت اور تقسیم اسناد و دستار بندی عطا کی جا رہی ہے۔ اور الحمدللہ مدرسے سے سینکڑوں حفاظ جو ممتاز علماء کرام، مشائخین اعظام رہے ہیں، جن کی شہر حیدرآباد ہی نہیں بلکہ اضلاع اور دیگر مقامات پر ان کی خدمات جاری و ساری ہے، جن میں حضرت العلامہ عبداللہ بن سند صاحب علیہ رحمہ پہلے اس کے صدر مدرس رہے، اور حافظ شیخ احمد محی الدین صاحب شرفی صاحب مدد اللہ العالی، بانی دارالعلوم نعمانیہ حضرت غفور الحق صاحب علیہ رحمہ، حضرت عثمان نقشبندی صاحب علیہ رحمہ، حضرت ابو بکر الہاشمی صاحب علیہ رحمہ، حضرت عبدالباسط یمانی صاحب، یہ ان بے شمار علماء کرام نے اس مدرسے سے فراغت حاصل کیا ہے۔ ابھی بھی یہ مدرسہ اپنی آب و تاب کے ساتھ متصل عام والی مسجد قاضی پورے میں رواں دواں ہے، جس میں حفظ کی تکمیل کے ساتھ ساتھ عصری علوم جیسے انگلش اور کمپیوٹرز اور عربک لینگویج سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ مدرسے کے مختصر سا خط و خال ہے، آپ حضرات ضرور اس میں تشریف لائیں، لا کر کے مدرسے کی کارکردگی کا ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ میرا سوال آپ کو روک رہا ہوں میں، آپ کے مدرسے میں جو حفظ کر کے نکل رہے بچے جو فارغ ہو کے، ان کو کوئی اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کے بارے میں کیوں نہیں راغب کراتے؟ آپ لوگوں کے ذہن میں وہ کیوں نہیں آتا؟ جیسے کہ موبائل ٹیکنیشین ہے، آج کل کے حافظ جو بھی حفظ کر کے نکل رہے ہیں 6 سے 8 ہزار روپے تنخواہ ہے ان کی، وہ حفظ چھوڑ کے وہ لوگ آٹو چلا رہے ہیں یا کوئی دوسرے اور کاموں میں رہ رہے ہیں۔ اس کے تعلق سے آپ کا کیا سوچنا اور کہنا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر آدمی ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا، ہر ایک کی ایک فیلڈ ہوتی ہے، ہر ایک کا ایک میدان ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر شیر جو ہے جنگل کا بادشاہ ہے، تو آپ اس کو پانی میں ڈالیں گے تو وہ ڈوب جائے گا۔ اگر کوئی پانی کا میں شارک رہنے والی کوئی ڈولفن ہے، اگر آپ اس کو سمندر میں چھوڑ دیں گے، جنگل میں چھوڑیں گے تو وہ سروائیو نہیں کر سکتی۔ یقیناً ہر ایک کی اپنی اپنی فیلڈ ہے۔ اب رہی بات ہمارے مدرسے کے حوالے سے، یقیناً ابھی آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ کئی طلباء نے انگلش میں اسپیچز دیے ہیں، انگلش لینگویج اور عربک لینگویج، اور اس کے علاوہ ہر ہفتے میں ہمارے پاس باضابطہ طور پر کمپیوٹر لیب ہے، جس میں بچوں کو ہر ہفتہ کمپیوٹر کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ کئی ایسے حفاظ ہیں ہمارے پاس جنہوں نے 10th انٹر اور ڈگری کامیاب کیا ہے۔ اب جو آپ ابھی دیکھیں گے جو حفاظ کو دیا جا رہا ہے، کئی اس میں انجینئر، ہمارے حافظ مزمل شریف صاحب، یہ میرے جو بازو ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ ایگزیکٹو ممبر ہے ہماری کمیٹی کے، یہ مدرسے کے ہی فارغ ہے اور آپ سافٹ ویئر انجینئر ہے، شہر حیدرآباد کی ممتاز بڑی کمپنی میں جو ہے ماشاءاللہ سے کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارا ویژن وسیع ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کمیٹی کے جو ممبرز ہیں وہ براڈ ویژن رکھنے والے، دین اور دنیا دونوں میدانوں میں، جیسے ہمارے صدر محترم ہیں کہ سابق ڈین فیکلٹی آف آرٹس عثمانیہ یونیورسٹی رہ چکے ہیں، دائرۃ المعارف العثمانیہ کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں، تو اب آپ اندازہ لائیے پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، تو پڑھے لکھے حضرات ہیں جو دین دنیا دونوں طرف ہیں۔ ایک بار روکنا چاہ رہا ہوں، اب جو ہمارے جو حفاظ ہے تقریباً، اور اس میں لوگ عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کچھ جو سو دوسرے بنیادی سہولتیں گھر کو نہیں اپن مینٹین نہیں کرنے کی چکر میں جیسا ٹیکنیشین لائن میں چلے جا رہے ہیں، تو اس تعلق سے آپ کا کیسا ہے؟ آپ کے ادارے میں کچھ ایسا کچھ ٹیکنیشین کا کوئی کورس کے بارے میں آگے فیوچر آپ کا سوچنے کا؟ جی انشاءاللہ ارادہ ان فیوچر میں پلان یہ ہے کہ کوئی جو ہے کمپیوٹرز کے کریش کورسز ہو، جیسے کہ مختلف، جیسے میں نے کہا نا کہ بیسکس جو ہے ہم آلریڈی اسٹارٹ کر چکے ہیں، ہر ہفتہ بیسک کلاس ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ویژن ہے کہ بچوں کو ویژن دیا جائے۔ اصل چیز کیا ہے؟ بچوں کو صحیح راہ پر ویژن دے کر ذہن تیار کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ صرف آپ ساری سہولتیں دے دیں، اگر بچوں کو ویژن ہی نہ دیں گے تو بچے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اب جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے، ایسے کئی طلباء ہیں جو پالیٹیکنک مکمل کیے ہوئے ہیں، کئی پالیٹیکنک انجینئرز ہمارے پاس جو آج آپ کو نظر آئیں گے، کئی اس میں وکیل ہے۔ ایک تو بچہ ہمارے پاس آج جو بچے کو دیا جا رہا ہے ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ ہے، محمد رفیق احمد،
گورنمنٹ جاب پہ رہے، وہ ہائی کورٹ کا باضابطہ گورنمنٹ رجسٹرڈ باضابطہ جس کا چیمبر ہے وہ ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ ہے. تو کئی ایسے طلباء ہے جو دین دنیا دونوں طرف ہے. کوشش یہی ہے ہماری کہ دونوں جانب بچوں کو توجہ دلائی جائے. اور ایک سوال، آج کل تقریباً مساجد میں امام کی کوئی جو سو اہمیت کے حساب میں نہیں رہ رہا صاحب. وہ مسجدوں میں بھی 6 سے 8 ہزار روپے 6 سے 8 ہزار روپے تنخواہ دے رہے ہیں. تو اس تعلق سے آپ کا کیا؟ یقیناً یہ بڑا المیہ ہے ہمارا. ہم جو ہے اپنے حفاظ کرام اور ائمہ کرام کے ساتھ یہ بڑی ناانصافی کر رہے ہیں.